يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى
بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. ما شاء الله سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما
الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم.
بہرحال اس بچے نے خود کوشش کیا، ہم نے ہزار بار کہا ایک بچے کو کہ تمہارا باپ کے پاس بڑا موبائل ہے اور تمہارے گھر میں بھی بڑا موبائل ہے، اس موبائل میں ہم روزانہ کے اعتبار سے سینکڑوں کے اعتبار سے وہ MB خرچ کرتے ہیں۔ آپ ایسے کرو، اپنے والد صاحب کو کہو، اپنے بڑے بھائی کو کہو، چچا کو، کسی اور رشتہ دار کو کہو کہ ہمارے لیے موبائل کے اندر کسی اچھے قاری کی تلاوت لگائے، اور ان کا بھی توجہ اس طرف چلا جائے گا۔ کلام سننا بھی ثواب ہے، کلام پڑھنا بھی ثواب ہے، کلام کو دیکھنا بھی ثواب ہے، کلام کو چومنا بھی ثواب ہے، کلام کو اپنے ہاتھے اور سینے سے لگانا بھی ثواب ہے، اور سب سے بڑھ کر ثواب جو ہے اس پر عمل کرنے میں ہے۔ تو بہرحال یہ میں محسوس کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے ہمارے بچے انشاءاللہ بہترین سے بہترین تلاوت کرنے والے، مشق کرنے والے، حضر کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن جو کچھ کمی رہ گئی، والدین کو، سرپرستوں کو ہم نے اس لیے بلایا ہے تاکہ ہمارے ساتھ کوشش میں آپ بھی عامل ہوں گے، مددگار ہوں گے، تو آپ کے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک پہنچیں گے اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ پائیں گے۔ لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرو گے، یہ صرف تعاون نہیں ہے کہ آپ نے مہینے میں 100 200 300 500 روپے بھیج دیا، بہت بڑا تعاون ہوگا۔ تعاون یہ ہے کہ بھئی ہمارا بچہ، یہ جو ہم صبح گھر سے نکالتے ہیں، بچہ پڑھنے کے لیے سپارہ ہاتھ میں لے کر کے گھر سے نکلتا ہے، اور یہ ساتھ ساتھ بیماری، جھگڑے، فساد، بغض، حسد اور دشمنی، بہت ساری بیماریوں کو ساتھ گھر سے لے کر کے نکلتا ہے۔ یہ صرف کلام پاک پڑھنے کے لیے آتا، گھر پر آفات آتے ہیں، گھر میں بیماریاں آتی ہیں، گھر میں پریشانیاں آتی ہیں، گھر میں قسم قسم کے حالات آتے ہیں۔ یہ جب بچے کو آپ سپارہ قرآن لے کر کے گھر سے نکالتے ہو تو ساتھ ساتھ اس کا بھی صفایا ہوتا ہے۔ وہ ہے کہ یہ بیماریوں کی ایک قسم کی گھر سے دوری کا سبب اور ذریعہ ہے، پریشانیوں کا گھر سے دوری کا ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ تو لہذا آپ ہمارے ساتھ تعاون کرو گے، ہمارے ساتھ آپ پکے معاون بنیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا نتیجہ بہترین سے بہترین اگلے سال ملے گا۔ ساتھی کوشش کریں گے بھائی، جیسے یہاں سے کہا جائے، والدین کو کہو، اپنے باپ کو کہو، بھائی کو کہو کہ بھائی آپ ساتھ تعاون کریں، تو ہماری بات سن کر وہ ضرور اس پر جو ہے ہماری بات پر ضرور عمل کریں۔ یا اس میں دو فائدے ہیں، ایک بچے کا فائدہ، ایک گھر والوں کا فائدہ، اور ایک ماں باپ کا فائدہ۔ کیا فائدہ ہے؟ قرآن سننے میں ثواب ملتا ہے، ایک حرف پر 10 نیچے اقل درجہ ہے، کم سے کم 10 درجے، اور پھر جتنا خوبصورتی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، آواز کے ساتھ پڑھتا رہے گا، اور وہ قرآن کو دیکھ کر کے پڑھتا رہے گا تو ثواب بڑھتا رہے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ثواب بھی ملے گا اور بچے کی ترقی بھی ہوگی۔ تو کچھ کرو گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ کے سامنے میں معروف مشہور نوجوان ہمارے علاقے کی معزز شخصیت، وہ جس کے لیے ابھی جو ہے آپ کے سامنے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ جا رہے تھے، کہ میں نے کہا بھائی آپ یہاں بلایا ہی ہے، لہٰذا آپ ہمیں خوبصورت آواز سے جو ہے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اپنے خوبصورت آواز سے جو ہے پوری مجلس کو، ہمارے پوری محفل کو منور کر دے۔ تو رو کے ہمارے بات پر عمل کیے، تو بھائی حضرت مولانا قاری نعمان الہی سرفراز ہیں، تو وہ آئے اور مختصر سے جو ہے وقت میں اپنے نعتیہ کلام پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں مولانا عبید اللہ صاحب کا انتہائی تہہ دل سے مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہونے کا شرف بخشا۔ اس کے بعد میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ تو جو شعر پسند آئے، اچھا لگے، سمجھ میں آ جائے، اس پر بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے، کہیں گے انشاءاللہ۔ ترانہ ختم نبوت پیش کرتا ہوں۔ ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے، محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے۔
ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے، محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے۔ کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ نبی 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 کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اس بات کا پرچار اگر جرم بنا تو، 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 یہ جرم تو سولی پہ بھی ہر بار کریں گے، محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے۔ ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے، محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے۔ جب حشر کی گرمی سے تڑپ جائے گی دنیا، جب حشر کی گرمی سے تڑپ جائے گی دنیا، جب حشر کی گرمی سے تڑپ جائے گی دنیا، جب حشر کی گرمی سے تڑپ جائے گی دنیا، خود جام عطا سید ابرار کریں گے، محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے۔ کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم.